اسرائیل اور حماس کے درمیان ہاسٹیج سیز فائر ڈیل ہونے جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس دوحہ میں کی گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مشرہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزہ اسرائیل کے درمیان ہونے والی سیز فائر ڈیل کے بارے میں، جسے ہاسٹیج سیز فائر ڈیل کہا جا رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے غزہ اسرائیل کی ایک جو سیاہ ترین جینوسائیڈل سٹوری ہے وہ کہنے کو ایک اینڈ پہ پہنچی ہے، اور تاریخ کی سب سے سیاہ ترین جینوسائیڈ کی سب سے سیاہ ترین تاریخ اس ڈیل کے اکارڈنگ ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ اس ڈیل کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور جو فرسٹ فیز ہے اس کے بارے میں اس ڈیل کے بارے میں اور اس کی شرائط پہ گفتگو بھی کی گئی ہے۔ دوحہ قطر میں اس کے بارے میں پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، جس میں ڈیٹیل میں اس کے جو شرائط ہیں وہ حاصل کر لی گئی ہیں، کچھ جو اس کے ڈاکومنٹ ہیں، دستاویزات ہیں، وہ حاصل ہوئے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان جو ڈیل ہے اور جو اس کی شرائط ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ اپنا نقطۂ نظر، اپنا تجزیہ بھی دیں گے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ یہ جو ایک ڈیل کرا رہا ہے، جسے سیز فائر ڈیل نہیں ہاسٹیج ڈیل کہا جا رہا ہے، یہ ڈیل صرف اسرائیل امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اناگوریشن سیریمنی تک کے لیے کر رہا ہے؟ کیا واقعی فیز 1 مکمل ہو سکے گا، یا یہ ڈیل فیز 1 مکمل ہوتے ہی اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہی اسرائیل اس سے پیچھے ہٹ جائے کی اور امریکہ کی اسٹریٹجی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اناگوریشن تک اسرائیل امریکہ کا ساتھ دے گا، اور ان کا جو پریشر اسرائیل پر پڑا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل یہ ڈیل کرنے پر آمادہ ہوا ہے، کیا وہ پریشر 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنا حلف اٹھا لیں گے اس کے بعد یہ پریشر ختم ہو جائے گا، اور اسرائیل پھر سے وہ سیاہ ترین تاریخ جینوسائیڈ کی دوبارہ سے غزہ میں ریوائز کرے گا، یا پھر؟ اور آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اس ڈیل کو۔ دنیا بھر کے امن پسندوں کے لیے یہ خوشی کا باعث ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک سرنڈر ڈیل ہے جو کہ کل نیتن یاہو کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دے گی اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ چینل 14 پہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی اس پر، جس پہ یہ کہا گیا کہ انہیں لگا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی اسرائیل کو ایک کور پرووائڈ کریں گے، اور جو یہ بلاک بڑھتا جا رہا ہے اور جو مڈل ایسٹ کے اندر مزید جو کانفلکٹ ہے بڑھ رہا ہے، اور جو مزید اسرائیل کی فورس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ایک کور پرووائڈ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل نے کیمپین چلائی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوایا ان الیکشنز میں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشنز جیتتے ہی کنٹینیوسلی اسرائیل کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس ڈیل پر دستخط کرے اور حماس کے ساتھ ایک ڈیل کرے، اور ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ پریشرائز اسرائیل کو کیوں کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو جو کہ جنہیں جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور مسلسل ان کی جارحیت بڑھتی جا رہی تھی، وہ کس طرح سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، اور کیا یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس اسٹریٹجی کو یوز کیا جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہو کہ اناگوریشن تک اپنی فیس سیونگ کرے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے اس دن تک اس ڈیل کا حصہ بنا رہے، اور جو ہی اناگوریشن ہو جائے تو وہ اس ڈیل سے انکار کر دے اور پھر سے ایک سیاہ ترین تاریخ جینوسائیڈ کی دہرانا شروع کر دے۔ آئیے اس ڈیل کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اس ڈیل کے 3 فیزز ہیں۔ پہلا فیز 6 ہفتوں کا ہوگا، جو کہ 42 دن کا بنتا ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ ان 42 دنوں میں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ 6 ہفتوں یعنی 42 دن پر جو مشتمل ایک فیز ہوگا، جسے پہلا فیز کہا گیا ہے اس ڈیل کا، اس فیز کے اندر حماس پابند ہوگا اسرائیل کے تقریباً 33 لوگوں کو رہا کرنے کا۔ اس میں سے سب سے پہلے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو رہا کیا جائے گا۔ اگر تو یہ زندہ ہوں گے تو ایک زندہ اسرائیلی کے بدلے میں اسرائیل 50 سے 100 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ ایک مردہ اسرائیلی کے بدلے میں 30 سے 50 فلسطینی آزاد کیے جائیں گے، اور اس کے مطابق یہ ڈیل شروع تب ہوگی جب حماس ان 33 لوگوں کا سٹیٹس اور ان کے نام بتائے گا۔
پہلے ہفتے میں 3 اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ ہر ہفتے ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور اس طرح سے جو رہائی ہے وہ ہوگی. اور اگلا ہفتہ ہوگا، اس کے اندر جو رہائی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، دونوں طرف سے، حماس کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی، بتائے گئے فیگرز اور بتائے گئے نمبرز کا. اس ڈیل کو سیز فائر ڈیل کے بجائے سیز فائر ہاسٹیج ڈیل کہا جا رہا ہے کنٹینیوسلی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جتنی بار اس ڈیل کا ذکر کیا ہے، ہاسٹیج ڈیل کے نام سے اس ڈیل کو پکارا گیا ہے. اب آتے ہیں اس ڈیل کے سیکنڈ فیز پر، جو کہ پھر سے 6 ہفتوں یعنی 42 دن پر مشتمل ہوگا. اس ڈیل میں مزید جو قیدی ہیں ان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جو پہلے فیز میں جتنے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے اس سے زائد قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے، انہیں رہا کیا جائے. اس ڈیل کے اندر اسرائیلی فوج غزہ کی شہری آبادی سے باہر نکل جائے گی، لیکن تقریباً بارڈر سے 1 کلومیٹر اندر تک اسرائیلی فوج موجود رہے گی. اور اس کے بعد جو بات کی گئی ہے، اس درمیان کوئی فائر فائٹنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا اعلان ہوگا، ایک دوسرے کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اور ہر روز 500 ٹرکس جو کہ ٹینٹ اور خوراک لے کر جائیں گے انہیں انٹر ہونے دیا جائے گا. اور پھر وہاں پہ جو UN کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے وہ، اور جو سویلین آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گی. غزہ اور مصر کے درمیان کے بارڈر کو اسرائیلی فوج خالی کر دے گی. اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہ اس کو خالی کرے، لیکن مصر نے یہ یقین دلایا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر غزہ کے اندر اسرائیل کوئی بھی کسی قسم کی جو اسلحہ کی سمگلنگ ہے وہ نہیں ہونے دے گا. اور نارتھ غزہ جو ہے وہ پوائنٹ لگتا ہے کہ نیتن یاہو خالی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر مسلسل حماس نے اسرائیلیوں کو ٹارگٹ کیا ہے، انہیں اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں اٹھانا پڑی ہیں. تو نیتن یاہو اس پوائنٹ کو خالی کرنے پہ کبھی بھی رضامند نہیں ہوں گے. اسرائیل اس فیز میں نیکسن بارڈر کو کسی بھی صورت خالی نہیں کرے گا. صرف 100 میٹر تک کا جو ایریا ہے اس کو خالی کیا جائے گا، لیکن وہاں پہ پھر بھی سینسز لگائے جائیں گے اور پیلسٹین انٹر اور ایگزٹ ہونے والے تمام پیلسٹینینز کا ریکارڈ رکھا جائے گا. اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے قطر میں دوحہ کے اندر، ایک ہی ہوٹل کے اندر، ایک ہی بلڈنگ کے اندر حماس کے لیڈرز اور اسرائیل کے لیڈرز موجود تھے، لیکن الگ الگ کمروں میں بیٹھ کر یہ جو ڈیل ہے یہ کرائی گئی ہے. اسرائیل غزہ میں اس سب کے دوران، ان فیزز کے دوران ٹارگٹ بامبنگ چاہتا ہے، اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے جہاں اسے خطرہ محسوس ہوگا وہ بامبنگ کرے گا اور ٹارگٹ بامبنگ کرے گا، جیسا کہ وہ لبنان میں کرتا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ لبنان میں سیز فائر ڈیل ہونے کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں ہوا جس دن اسرائیل نے لبنان میں ٹارگٹ بامبنگ نہ کی ہو، اور یہی ٹارگٹ بامبنگ اسرائیل غزہ میں بھی جاری رکھنا چاہتا ہے. اس لیے حماس کے لیڈرز ریٹن گارنٹی چاہتے ہیں، لیکن مصر یا امریکہ کوئی بھی ریٹن گارنٹی دینے پر تیار نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے دوبارہ اٹیک کیے جا سکتے ہیں. تو ایسے میں اتنی انویسٹمنٹ کر کے اسرائیل کی طرف سے ریٹن گارنٹیئر نہیں بنے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے فیوچر میں سب اپنے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی، یہ ڈیل ایک فیس سیونگ ڈیل ہو، اور اس کے بعد اس ڈیل کو توڑ کر اسرائیل دوبارہ سے جو جینوسائیڈل کیمپین تھی وہ سٹارٹ کر دے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2023 میں جو سیز فائر ڈیل ہوئی تھی اس کے پہلے ہی فیز میں اسرائیل نے دوبارہ سے جینوسائیڈل جو کیمپین ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی، اور ڈیل ہونے کے باوجود اسرائیل نے پھر سے غزہ کے شہریوں کو یرغمال بنایا، انہیں ٹارگٹ کیا، انہیں گھروں سے بے دخل کیا، اور تقریباً جو ہے 65,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا. اور امریکن نیوز پیپرز کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بتائی گئی جو اسرائیل جو نمبرز پرووائڈ کر رہا ہے پیلسٹینینز کے، وہ 40% اس سے کم ہیں جو کہ ایکچول میں ہوا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیتن یاہو اپنے ہیڈ لائنرز کو کہہ رہے ہیں کہ
اپنے مفاد حاصل کرنے کے بعد، اپنے ہاسٹیجز کو، اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے بعد وہ دوبارہ سے وکٹری کی طرف جائیں گے اور دوبارہ سے یہ تاریخ دہرائیں گے، اس وقت تک کے لیے وہ اس ڈیل کو فائنل کر رہے ہوں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اگر ہم دیکھیں اور تجزیہ کریں اس بات کا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ہی اس ڈیل میں انٹرسٹڈ ہیں، کیا واقعی ہی وہ امن چاہتے ہیں، اور کیا وہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ امن کی خواہاں ہو۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم دیکھی جائے تو اس میں پرو اسرائیلی ہیڈ لائنرز موجود ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، جیسا کہ جو انوائے مقرر کیے گئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، مڈل ایسٹ کے لیے جو انوائے منتخب کیے گئے ہیں وہ جوش کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کنٹینیوسلی اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، نیتن یاہو کو سپورٹر رہے ہیں، اور ان نے ان کی سپیچز کو ایک روحانی جو تسکین ہے وہ قرار دیا تھا اس وقت، جبکہ ابھی الیکشن شروع بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ اس کیمپین کا حصہ بھی نہیں تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس باڈی کا حصہ بنیں گے۔ اس ٹائم وہ ان کو کنٹینیوسلی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں صاف واضح ہیں اور دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ صرف فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن لیٹر آن یہ ڈیلز توڑی جائیں گی اور پھر سے وہی تاریخ دہرائی جائے گی۔ ایک بہت کلیئر روڈ میپ کی ضرورت ہے، جو کہ صرف محض ایک روڈ میپ نہ ہو بلکہ اس پہ ایکشن بھی لیا جائے۔ اور سیکنڈ اور جو تھرڈ فیز ہے وہ امپلیمنٹیشن کا فیز ہے، بیسیکلی ریکنسٹرکشن کا فیز ہوگا۔ اس ڈیل اسرائیلی فوج کی کمپلیٹ ایویکویشن کی جائے گی بارڈر سے، تمام اسرائیلی فوج غزہ کو مکمل طور پر خالی کر دے گی۔ ایک سسٹینیبل جو پیس ڈیل ہے اس پر سسٹینیبل پیس پر اسرائیل اور حماس دونوں رضامند ہوں گے اور اس ڈیل کو سائن کریں گے۔ حماس کی طرف سے اسرائیل کے تمام میل ہاسٹیجز کو رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیل ایک بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو رہا کرے گا اور ان کی جو واپسی ہے اپنے گھروں کی طرف اس کو یقینی بنائے گا۔ 7 اکتوبر سے آنورڈز جتنے بھی فلسطینی بے گھر ہوئے تھے اور شیلٹرز میں رہ رہے تھے وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے اور ان ایریاز کو دوبارہ سے آکوپائی کریں گے، اور اپنی جو ٹوٹے پھوٹے مکانات ہیں، جو ان کے گھروں کے سٹرکچرز ہیں ٹوٹے ہوئے، اس کی طرف لوٹیں گے اور ان کو اور وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہ ایک اور ریکنسٹرکشن سروے کیا جائے گا تاکہ دوبارہ سے جو نظام تھا اس کو بحال کیا جا سکے۔ ٹرکس کی تعداد بڑھا دی جائے گی، فوڈ اور ٹینٹس لارج نمبر میں وہاں پرووائڈ کیے جائیں گے۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے فیز تک اگر اسرائیل پہنچ بھی گیا تو وہ تیسرے فیز میں انٹر نہیں ہوگا، یہیں سے دوبارہ جو ایک ڈیل ہے یہاں سے دوبارہ سے وہ جو جینوسائیڈ کی تاریخ تھی اس کو رپیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم تھرڈ فیز کے بارے میں۔ جو تھرڈ فیز ہے وہ مکمل ریکنسٹرکشن پہ بیس کرے گا اور فائر بندی کر دی جائے گی دونوں۔ یہ جو فیز ہے یہ 2 سے 5 سال پر مشتمل ہوگا، ایک لمبا فیز ہے، ریکنسٹرکشن کا فیز ہے، جہاں پر اتنی تباہی مچی، اتنے سالوں کی تباہی، اتنی لمبی جو ایک تباہی ہے وہ چند ہفتوں کے اندر اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تمام جو تباہ کاریاں ہیں ان کو دوبارہ سے نارمل جو روٹین ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ 2 سے 5 سال کا وقت ہوگا، جس کے لیے یورپین یونین اور کچھ اور بھی کنٹریز ہیں جو کہ فنڈز پرووائڈ کریں گے، اور یورپین یونین پہلے ہی جو فنڈز ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کا اعلان کر چکا۔ اس کے علاوہ جو ڈیڈ باڈیز ہوں گی ان کو ریکور کیا جائے گا۔ ایسے جو گمشدہ افراد جن کی نہ تو اسرائیل کے پاس لسٹ ہوگی، نہ ہی حماس کے پاس لسٹ ہوگی، نہ ہی انہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہیں، ان کی جو ہے تلاش کی جائے گی۔ یحییٰ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ریکور کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اسے اپنے جو ہے علاقے میں لا کر، اپنی جگہ پر لا کے دوبارہ سے اس کی پراپر رسومات ہیں اس کے ادا کر کے اسے جو ہے تو دفن کیا جائے۔ یہ وہ ڈیل ہے جو کہ امریکہ کے پریشرائز کرنے پر اسرائیل رضامند تو ہو گیا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل اس ڈیل کو پورا کرے گا۔ اور اسرائیلی اخباروں میں مسلسل اس بارے میں بات کی جاتی رہی کہ غزہ میں پلاٹنگ کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی مکمل طور پر کر دی گئی تھی، اور یہ پلاٹنگ شروع ہو گئی تھی، اور یہ جو منصوبہ بندی ہے شروع کر دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں بات چیت بھی چل رہی تھی کہ غزہ کے لوگوں کو افریقہ ٹرانسفر کر دیا جائے، اور جو یہ پلاٹنگ ہے اس کے ذریعے سے اسرائیلی اور جو امریکن آباد کاریاں ہیں وہ یہاں پہ شروع کی جائیں۔
اور پھر اچانک سے یو ایس کا پریشر بڑھا اسرائیل پر. ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو کنٹینیوس ایک پریشر تھا وہ نیتن یاہو پہ پڑا، جس کی وجہ سے وہ اس ڈیل کو کرنے پر رضامند ہوئے. تو کیا وہ یہ ڈیل جو ہے اس کو پورا کریں گے؟ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری میں اسرائیل نے آج تک اپنی کوئی ڈیل پوری نہیں کی. لبنان کے ساتھ جو ریسنٹلی سیز فائر ہوا تھا اس سے وہ مسلسل اس سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اسرائیل نے ٹارگٹ بامبنگ لبنان میں نہ کی ہو. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ہی یہ ایک امن کی جو ڈیل ہے چاہتے ہیں، کیا وہ واقعی ہی دنیا میں امن کے خواہاں ہیں، کیا وہ واقعی ہی مڈل ایسٹ میں امن چاہتے ہیں، یا پھر یہ صرف ایک الیکشنز تک کے لیے حلف. دوستو، عقل حیران ہے کہ ایک انسان کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے. اور یہ ایک اسرائیل کی یہ ایک سیاہ ترین جینوسائیڈ کی تاریخ ہوگی جو کہ لکھی جائے گی اور لکھنے والے کے ہاتھ بھی کانپیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام بارڈرز کو کھول دیا جائے گا اور غزہ کے انٹری پوائنٹ سے ان کو کھول دیا جائے گا، تمام بارڈرز کھول دیے جائیں گے اور موومنٹ جو ہے تو اس کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر اسرائیل اور امریکہ مل کر ایک روڈ میپ طے کریں گے، فلسطین کی آزادی کا ایک روڈ میپ. دوستو، یہ ایک سیاہ ترین تاریخ ہے جو اتنے لمبے عرصے سے جینوسائیڈ کی رہی، اور اسرائیلی اور امریکن نیوز پیپرز خود رپورٹ کرتے رہے اور کنٹینیوسلی بتاتے رہے کہ جتنی تعداد بتائی جا رہی ہے، رپورٹ کی جا رہی ہے، یہ 40% اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیلز اسرائیل پوری کرتا ہے یا پھر امریکہ اور یہ تمام ممالک جو کہ اس ڈیل میں سپورٹ کر رہے ہیں یہ اپنی فیس سیونگ کریں گے. اگر تو یہ ڈیل پوری ہوتی ہے، یہ ڈیل مکمل ہوتی ہے، تو یہ سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. چینل سے جڑے رہیے تاکہ اس سلسلے میں کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو آگاہ کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کیا جائے گا کہ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ڈیل صرف اناگوریشن سرمنی تک ہے اور اس کے بعد اسرائیل اس ڈیل کو توڑ کر دوبارہ سے جینوسائیڈ کی سیاہ ترین تاریخ دہرائے گا.